بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دی فیملی کوڈس ایکٹ 1964 کی سیکشن 11 کے بارے میں، جس میں بتایا گیا ہے یہ جو ڈیل کرتی ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس سے متعلق، کس طرح ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی پارٹیز کی۔ کوئی فیملی کیس اگر عدالت میں لایا جاتا ہے، اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح فیملی جو کیس ہے وہ انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس جو ہے اٹیچ کس طرح کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب دعویٰ فائل ہوتا ہے تو مدعا علیہ جو جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے وہ کس طرح پیش ہوتا ہے، کتنے دنوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، جو اس نے جواب دعویٰ دینا ہوتا ہے وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اور کافی ساری اگر یک طرفہ آرڈر ڈگری پاس کر دی جاتی ہے نان اپیرنس کی وجہ سے تو وہ اس کی بھی منسوخی کس طرح کروائی جا سکتی ہے۔ کافی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ۔ تو جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اب جو ڈیٹ عدالت فکس کرے گی ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے لیے، اس میں جو فیملی کورٹ ہے وہ ایگزامن کرے گی وٹنسز کو، جو گواہان ہوں گے، جو بھی فریقین پیش کریں گے، اپنے جو بھی گواہان ہوں گے ان کو ایگزامن کرے گی، دیکھے گی، جانچ پڑتال کرے گی کہ یہ ٹھیک گواہی دے رہے ہیں، شٹر تو نہیں ہوتے کوئی کوسچن کرنے پر، کانفیڈنس لوز تو نہیں کرتے۔ اور اب دی فیملی کورٹ شیل ریکارڈ اور کاز ٹو بی ریکارڈ، اب ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی وٹنسز کی، جو بھی ان کا بیان ہوگا کہ ایسے سے میں نے دیکھا، میں نے کیا، یا میں اس کا شادی کا گواہ تھا، یا یہ شادی جو ہے اس شادی میں حق مہر اتنا مقرر کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ٹیمپرنگ کرتے تھے نکاح نامے میں بھی۔ اگر 5000 لکھا ہے 5000 تو اس کو 5000 کے بعد 1 0 اور لگا دیتے ہیں تو یہ 50,000 روپے بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹیمپرنگ ہے۔ ویسے تو جو فرنزک لیب میں بھی اس کی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیمپرنگ نہیں ہوئی، لیکن وٹنس بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے یہ نکاح ہوا اور اتنا حق مہر مقرر کیا گیا، یا کچھ بھی جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ ہے، جو بھی کلیم کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی وٹنس گواہی دیتا ہے تو اس کا سبسٹانس جو ہے وہ ریکارڈ کرے گی عدالت۔ اس کے علاوہ عدالت آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتی ہے اس وٹنس کی کہ جو بھی وہ سٹیٹمنٹ دے۔ اب آگے سب سیکشن 2 ہے، دی کورٹ شیل ناٹ ایشو اینی سمنس فار دی اپیئرنس آف اینی وٹنس انلیس ود ان 3 days۔ اب کورٹ خود سے تو کوئی وٹنس کو سمن نہیں کرے گی، فیملی کورٹ کسی وٹنس کو خود سے سمن نہیں کرے گی۔ ہاں اگر فریمنگ آف ایشوز، اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایشوز فریم کرتی ہے عدالت کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، وہ اس کا کیا کلیم ہے، پروف کس نے کرنا ہے، یہ ایشوز ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اصل کنٹروورسی کیا بھی۔ تو یہ ایشوز فریم کرنے کے بعد 3 دنوں کے اندر اگر کوئی بھی پارٹی عدالت کو بتاتی ہے، انٹیمیٹ کرتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ فلاں شخص فلاں وٹنس کو عدالت جو بلائے تاکہ اس کی جو ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا سکے، کہ وہ خود جو نہیں بلا سکتا، وہ پاسبل نہیں اس کے لیے، یا وہ بات نہیں مانتا اس کی، یا جو بھی حالات ہوں، تو پھر اگر تو کورٹ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ امپاسبل ہے یا ناٹ پاسبل ہے اس شخص کے لیے، فار سچ پارٹی جو بھی مدعی یا مدعا کہ وہ گواہ کو پیش کرے تو وہ کر سکتی ہے۔ ڈیزائر ٹو بی سمنڈ۔ اب یہاں پہ دی وٹنسز شیل گیو دیئر ایویڈنس ان دیئر اون ورڈ۔ اب جو وٹنسز پروڈیوس عدالت میں ہوں گے یا کیے جائیں گے، وہ اپنے الفاظ میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا، یہ کوئی پراپر ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پرووائڈیڈ دیٹ دی پارٹیز آر دیئر کونسل میں فردر ایگزامن۔ اب وہ ایک تو اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد اس سے مزید جو ہے ایگزامن کیا جا سکتا ہے، اس کے کونسل مخالف جو کونسل ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور کراس ایگزامن بھی کر سکتا ہے، ری ایگزامن بھی کر سکتا ہے اس وٹنس کو۔ اب یہاں پہ پرووائڈیڈ یہ ہے کہ اگر فیملی کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا سوال ہے جو انڈیسنٹ ہے، سکینڈولس ہے، فریولس ہے، یا کوئی ایسا سوال ہے جو اس حد تک امیز ہے جس سے اس کی توہین ہو رہی ہے اور جس سے کوئی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اپنے جو ہے بےزتی محسوس کر رہا ہے، اور ارریلیونٹ بھی کوسچن ہے کہ پوچھا نہیں جانا چاہیے، تو پھر وہ عدالت اس کوسچن کو منع کر سکتی ہے کہ نہ کیا جائے، اس وکیل کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں سوالات، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ نہ کریں۔ دی فیملی کورٹ میں if it deems so fit put any question to any witness for the purpose۔ اب
جو عدالت ہے فیملی کورٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اگر کچھ کسی وٹنس کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ مزید کلیریفیکیشن چاہتی ہے، میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، ایلوسیڈیشن سے مطلب مراد یہ کلیریفیکیشن کہ اگر وہ کلیریفیکیشن چاہتی ہے کہ اس کی مزید کلیریفائی کیا جائے، آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو آف اینی پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ پہ تو وہ کر سکتی ہے۔ اب آگے دی فیملی کورٹ میں پرمٹ دی ایویڈنس آف اینی وٹنس ٹو بی گیون بائی مینز آف اینی این ایفیڈیوٹ۔ اب عدالت جو ہے وہ الاؤ کر سکتی ہے، کسی بھی وٹنس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ کی شکل میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے، لیکن اب اجازت تو دے سکتی ہے، لیکن اگر عدالت یہ مناسب خیال کرے کہ اس کی حاضری ضروری ہے، اب ایفیڈیوٹ تو ہو گیا تحریری شکل میں اب وہ دے دے، اسٹامپ پیپر پہ دے دیں جس طرح بھی، تو اب وہ اور خود پیش نہ ہو یہاں پہ، لیکن اگر عدالت یہ مناسب خیال کرے کہ اس کی حاضری ضروری ہے تاکہ اب یہاں پہ لکھا ہے ان اکارڈنس وتھ سب سیکشن 3، تاکہ وہ اس سے اگر کوئی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، یہاں پہ سب سیکشن 3 یہ ان دیئر اون ورڈز، تو اگر سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے وہ اس کی مزید کلیریفیکیشن بھی جانا چاہے یا وہ ضروری ہو اس کی وہاں پہ پرسنل اپیئرنس، تو اس کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ خود ان پرسن پیش ہو، ایفیڈیوٹ سے کام نہیں چلے گا، صرف یعنی آپ کی غیر حاضری سے کام نہیں چلے گا، آپ کی جو حاضر ہونا ضروری ہے۔